الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ الانعام کی 71ویں آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوذه الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے حبیب معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمیں نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہمیں نقصان دے سکے؟ یعنی ان کا چھوڑنا نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ بت ہیں اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی، مشرکین کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں۔ ہم اس شخص کی طرح جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلا کر اور معدہ و حیرت زدہ کر دیا ہو، یعنی پریشانی کے سبب وہ نہیں جانتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، حالانکہ جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، تو وہ انہیں جواب بھی نہیں دیتا، لہذا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت یعنی جو اسلام ہے وہی ہدایت ہے، اور جو اس کے سوا ہے سب گمراہی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے مسلمانوں سے اس کی آیت کے شان نزول کے بارے میں مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور اسلام چھوڑ دو۔ اس پر یہ آیت اتری کہ کیا ہم بھی تمہاری طرح ہیجان و نقصان معبودوں کو پوجنے لگے، اور جس کفر سے ہٹ گئے ہیں کیا پھر لوٹ کر اسی پر آ جائے اور تم جیسے ہی ہو جائے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہماری آنکھیں کھل گئی، صحیح راہ مل گئی، اب ہم اسے کیسے چھوڑیں؟ اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری مثال اس شخص جیسی ہوگی جو لوگوں کے ساتھ سیدھے راستے پر جا رہا تھا، مگر راستہ گم ہو گیا، شیطان نے اسے پریشان کر دیا اور ادھر ادھر بھٹکانے لگا اس کے ساتھ جو راستے پر تھے، اور اسے پکارنے لگے کہ ہمارے ساتھ مل جا، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان اور پہچان کے بعد مشرکوں کا ساتھ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکارنے والے ہیں، اور اسلام ہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معبودان باطل کی طرف بلانے والوں کی بیان فرمائی ہے، جو اللہ کے سوا جو معبود بنا کے رکھے ان کی طرف یعنی جھوٹے خداؤں کی طرف بلانے کی مثال ہے،
اور ان کی بھی جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک شخص راستہ بھولتا ہے، وہیں اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ اے فلاں، ادھر سیدھی راہ یہی ہے، ادھر آ، سیدھی راہ یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھی جس غلط راستے پر لگ گئے ہیں وہ اسے تھپکتے ہیں اور کہتے ہیں یہی راستہ صحیح ہے اور اس پر چلا چل۔ اب اگر یہ سچے شخص کو مانے گا تو راہ راست لگ جائے گا، ورنہ بھٹکتا پھرے گا۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن مرنے کے بعد انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ تھے۔ اس وقت بہت نادم ہوتے ہیں اور سوائے ہلاکت کے کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی جس طرح کسی جنگ میں گمشدہ انسان کو جنات اس کا نام لے کر آواز دیں کہ اسے اور غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، جہاں وہ مارا مارا پھرتا ہے اور بالآخر ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جھوٹے معبودوں کا پجاری بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے والے کی یہی مثال ہے۔ جس راہ کی طرف شیطان اسے بلا رہے ہیں وہ تو تباہی اور بربادی کی راہ ہے، اور جس راہ کی طرف اللہ بلا رہا ہے وہ اس کے نیک بندے ہیں۔ جس راہ کو سمجھا رہے ہیں وہ ہدایت ہے، گو وہ اپنے ساتھیوں کے مجموعے سے نہ نکلے اور انہیں ہی راہ راست پر سمجھتا رہے، اور ساتھی بھی اپنے تئیں ہدایت یافتہ کہتے رہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معبودیت کو ماننے کے بعد کسی اور کی معبودیت کے طرف خیال کرنا یہ کفر ہے، یہ دین سے ہٹنے کی بات ہے۔ اللہ کا احسان ہے، ظاہر میں ہم لوگ تو اسلام کے اوپر ہے، ظاہر میں ہم کلمہ گوئے ہیں، ہم خدا کی قدرت پہ یقین بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے ہم کو، مگر ہمارے سے کفر یعنی شرک خفی ہر دن ہر لمحہ ہوتے رہتا۔ اب وہ شرک جلی تو نہیں ہے مگر شرک خفی برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نادانی میں، لا علمی میں ہر فائدہ دینے والی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہر فائدہ دینے والی چیز کو ہم اپنا معبود سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا اس یقین کے ساتھ نہیں، مگر ایک طریقے سے وہ بھی جو ہے اس کی بھی سدھار ضروری ہے۔ آپ کو دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہو تو سب سے پہلے آپ کی نظر اللہ کی طرف جانا چاہیے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، خواہ وہ ہاتھ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ہاتھ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے کو جو بھی ملتا ہے، جو بھی میرے پہ جو عطا ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ شخص کی مہربانی اللہ کی طرف سے ہے، یہ شخص کی امداد اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہوئی، تو اس میں آپ کے ایمان کی سلامتی ہے اور اس آیت کے مصداق چلنے کی ہم کو توفیق نصیب ہوتی۔ مگر ہم لوگ غلطیوں میں کہ ہم خدا تعالیٰ کو ہم جب ہی یاد کرتے ہیں جب ہم اس کی عبادت کے لیے نماز میں کھڑے رہتے ہیں، چلو اللہ کا احسان اتنا تو ہم کرتے ہیں، مگر نہیں، آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، ہر قدم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو جو بھی نفع یا نقصان ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اسی سے ہم طلب کریں گے
اور اسی کو ہم اپنا معبود حقیقی تصور کریں گے، جانیں گے۔ یہ ایمان کا بہت خاص پہلو ہے کہ جیسے حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت سے میرے کو شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں ہے۔ پھر یا رسول اللہ، تو بولے یہ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے یعنی شیطان کے تابع ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبت، آپ کو شیطان ہمیشہ دنیا کی محبت سے آپ کو اتنا مرغوب کرتا ہے، آپ کو دنیا کی محبت کی اتنی سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ دنیا بڑی بھلی لگتی ہے۔ تو وہاں جو سرکار بھائی ہمارا یہی حال ہے کہ ہر چیز ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کو ہماری دنیا کے فائدے کے حساب سے سوچتے ہیں۔ یعنی ہم دعا کریں اللہ ہم کو دولت دے دے، دولت مل گئی تو بولے اللہ کا کرم ہو گیا، نہیں ملی تو استغفر اللہ، اللہ کا کرم نہیں ہے۔ یہ ایمان کو، یہ ضعیف ایمان کے علاوہ یہ بہت بڑا، یہ ضعف ہے ایمان میں آپ کے۔ ملا اس کا کرم، نہیں ملا اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی مرضی ہے۔ میں اس کی مرضی کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں اس کی مرضی کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ مگر اب ہم لوگ دیکھیے، اگر ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ ہم یہ چاہتے کہ ہم کو دنیا اگر اچھی مل گئی تو اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ پیمانے کو ہم سامنے رکھیں تو استغفر اللہ، آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ یہ جو کافر اور مشرکین جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، ان پہ اللہ کا کرم زیادہ ہو رہا، کیونکہ دنیا تو ان کے پاس اچھی ہے۔ کیا یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا؟ نہیں، ان کی دنیا کی دولت میری دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری دولت اللہ کی محبت، اللہ کی وفاداری ہے۔ میری دولت کے مقابلے میں ان کی دولت کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی دولت فنا ہونے والی دولت ہے، اور میری جو دولت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اس کی وفاداری اور اس کی خالص اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جو دولت ہے، وہ دولت میری ہر جگہ ساتھ دینے والی ہے، میری دنیا میں، میری قبر میں، میرے حشر میں۔ تو دولت کون سی زیادہ اچھی ہوئی؟ جو آپ کا ہمیں ساتھ دے۔ یہ دولت جو آپ کی زندگی تک ساتھ دے، اس کے بعد آپ کا ساتھ نہ دے، تو وہ دولت کہاں ہوئی؟ مگر ہم لوگ اسی میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں، اسی میں پوری ہماری قوم کا آج جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر کسی کو دنیا کی محبت غالب آ گئی، ہر کسی پہ دنیا کی محبت غالب ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والا شخص، دنیا جو مل گیا تیری مہربانی، جو نہیں ملا تیری میں کیوں، کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ تو میرے کو زندہ رکھا، تو میرے پہ کرم کرا، میری سانس چل رہی ہے اور میری ذکر میں، میری فکر میں تو ہے، اس سے بڑا کرم اور کیا ہے میرے حال میں؟ تو یہ دولت آپ کی نہیں ختم ہونے والی دولت ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے، چونکہ شیطان آپ کو ہمیشہ بخالت سے ڈراتا، آپ کو ڈراتا کہ بھئی دیکھو تم اتنا خیرات کر دیں گے تو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا، تمہاری عزت نہیں رہیں گی، پیسے نہیں رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ حرام حلال بس دنیا کو لپیٹو، دنیا سمیٹو، اس میں پڑ گئے ہم۔ نہیں، دیکھیے، اگر دنیا اتنی عزیز ہوتی، اگر یہ دنیا کی دولت اتنی اہم چیز ہے، تو سب سے زیادہ دولت مند ترین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نعمتوں کا پورا خزانہ ان کو دے دیا تھا، ہر نعمت دنیا میں جو ان کے صدقے میں دنیا میں آئی۔ تو پھر میرے آقا کی وفات کے وقت میں ایک دینار گھر میں نہیں رکھے آپ، تو کیا مطلب اس سے؟ بھئی رسول کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کے شہنشاہ عرب بھی تھے، اس وقت عرب کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور آپ اس کے سربراہ بھی تھے، تو آپ سمجھیں کہ بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے وہ، تو دولت تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی نا۔ مگر آپ وہ دولت بولے کہ روایت ہے کہ بی بی عائشہ سے پوچھے کہ کیا ہے گھر میں، تو بولے یا رسول اللہ 3 دینار، تو بولے تقسیم کر دو۔ کیا مقصد تھا؟
بھائی اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے تمہارے کو؟ یہ فانی دولت کے پیچھے کیوں وقت خراب کرتے ہیں؟ تو جب ایمان آپ کا اس طریقے سے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں جو آپ کے نصیب میں ہے آپ پائیں گا وہ. اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دیا، دنیا کی کوئی قوت اس کو کاٹ نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی قوت اس میں اضافہ نہیں کر سکتی. جو وہ لکھ دیا، جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. تو بقول پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ چیز مانگ رہا جو تیرے نصیب میں نہیں ہے، وقت ضائع کر رہا. اور جو وہ چیز مانگ رہا جو تیرے نصیب میں ملنے والی ہے تو وقت ضائع ہے. تو پھر کیا کروں؟ بولے تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگ، اللہ سے اللہ کی رضا مانگ کہ اللہ تیرے سے خوش رہے. کہ بندگی کا سب سے بہترین سلیقہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوش رہنے کی عادت ڈالیں، پریشانی ہو راحت ہو اس کی طرف سے رخ نہ موڑے، ہم ہمیشہ ہمارا رخ اس کی طرف ہی ہو. تو اب جو ہے یہاں پر جنوں کا ذکر آیا کہ وہ جن جو ہیں کہ اس کا نام لے کر آوازیں دیں گے، تو اس کے بارے میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جن جو ہے اجسام لطیفہ کا نام ہے، یعنی وہ لطیف شے وہ ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی پرواز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کی تیزی اس کی رفتاری کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. کیونکہ اب ہم کثیف ہے. اب چونکہ ہمارا جسم ہے تو ہمارا کثیف ہے. تو جیسے معراج کا ذکر ایک تذکرہ آ گیا، اچھی بات یاد آ گئی، بول دو تو میں آپ کو کہ جیسے معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اب یہ معراج کا واقعہ تو آپ لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو لکھنؤ میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ فرنگی محل لکھنؤ. تو وہ ہندوستان میں سب سے قدیم مدرسہ میں، یہ دیوبند، یہ بریلوی، یہ نظامی، یہ سب سے پہلے کا مدرسہ تھا. تو انگریز اپنے دور میں جو ہے مسلمانوں کو بولے کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے لوگ دین کی تعلیم کے لیے یہ جگہ تم لے لو. تو چونکہ وہ انگریزوں کی دی ہوئی جگہ تھی تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا فرنگی محل. تو فرنگی جو ہے انگریز کو بولتے تھے، تو ان کا دیا ہوا تھا. تو آج بھی لکھنؤ میں مدرسہ ہے، آج بھی ہے قائم. تو وہ مدرسے کا نام ہی پڑ گیا مدرسہ فرنگی محل. تو وہاں پہ جو ناظم اعلیٰ تھے نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. تو جو تلامذہ جو لڑکے تھے، جو بچے تھے، وہ لوگ بولے کہ حضور قرآن شریف ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، مگر یقین کی کیا صورت ہے؟ یقین کی کیا صورت ہے کہ ایک انسان ہوا میں اڑ سکتا؟ قرآن ہے، ہم مان لینا ہے، یا تو خوف سے ماننا ہے، عذاب قبر سے ڈر سے، عذاب سے ڈر سے ماننا ہے. مگر عقل میں یہ بات کیسے آئیں گی کہ یعنی ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم کے یہ والد تھے، یہ والدہ تھے، یہ بیٹے تھے، یہ بیوی تھے، یہ بچے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے، کدو کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، طائف کے بازاروں میں پتھر لگے تھے، جسم سے خون نکلا. یہ تمام بھی سیرت کے واقعات پڑھا رہے ہیں ہمارے کو آپ، اور پھر ساتھ میں بول رہے ہیں کہ انہوں جو ہے راتوں رات جو ہے عرش پہ جا کے آئے. اب مولانا مختلف طریقوں سے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بچے بولے سرکار ایمان تو ہمارا ہے کیونکہ قرآن ہے، مگر یقین کی صورت بتائیے.
کیا ایسا ہو سکتا کیا؟ عقیدہ ہے الگ چیز ہے، مگر اب وہ چیز کو سمجھ، جب تک کہ یقین جب پیدا ہوگا، کیونکہ ہے نا دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس علم الیقین ہے، پھر اس کے آگے کا مرتبہ ہو جائے عین الیقین، پھر اس کے اوپر کا مرتبہ ہوتا ہے حق الیقین۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، یہ علم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہے کہ جب آگ ہے تو وہ اپنے مخالف کو جلا دیتی۔ اب یہ آگ لگی بول تو کارپیٹ شطرنج سب جل جاتے ہیں نا، تو آگ کا کام جلانا ہے، یہ ہمارا علم ہے۔ آگ میں کوئی چیز خود ڈال کے جلا کے دیکھنا وہ عین الیقین ہے۔ ایک علم ہے کہ آگ جلاتی، دوسرا خود کوئی چیز کو آگ میں جلا کے دیکھنا، بولے یہ عین الیقین ہے۔ اس کے بعد خود آگ میں ہاتھ ڈال کے محسوس کرنا کہ یہ کیسے، تو وہ حق الیقین۔ تو یقین کی صورت کیسا ہے؟ تو وہاں پر ایک بزرگ جو ہے حضرت عبدالرزاق بانسوی رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت وارث پاک کی تیسری یا چوتھی پشت میں پیر ہے، تو بانسا جو ہے وہ بارہ بنکی، یہ آپ کے دیوا شریف جو ہے وارث علی شاہ صاحب قبلہ کا مقبرہ ہے، اس سے ایک 20 کلومیٹر دور پہ ایک دوسرا قصبہ ہے، اس کا نام ہے بانسا، تو وہاں ان کی مزار ہے۔ تو وہ حضرت عبدالرزاق بانسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چلم پیتے ہوئے، دیکھے تماشا، دیکھے بولے مولوی چھوڑ دے یہ مسئلے کو، تیرا بس کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ بولے آپ جاہل مطلق، آپ یہ مسئلہ حل کریں گے؟ بولے ہم لوگ دنیا میں کس وجہ سے موجود ہیں؟ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ آ کے بیٹھتے، تمہاری مدد کرنے کے واسطے تو ہم دنیا میں آتے ہیں، جہاں تم لوگ رک جاؤ بات سمجھنے کے لیے، تو تمہارے کو سمجھا کے تمہاری گاڑی آگے بڑھانے کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں، ورنہ ہمارے کو اس کی محبت، اس کا ساتھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ رہنا پسند ہے کیا؟ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ تو لڑکوں کو بلا کے بولے بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کو اگر جب یقین نہیں ہے تو شک کس بات کا ہے؟ کیونکہ یقین کی ضد شک ہے۔ بھئی آپ بول رہے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہے، تو شک کیسا ہے؟ شک کیوں ہے؟ تو بولے کہ حضور شک اس لیے ہے کہ جب جسم ہے تو جسم جو ہے کثیف ہوتا، جسم کثیف ہوتا یعنی وزنی ہوتا، اور وزنی چیز کا ہوا میں اڑنا محال ہے، وزنی چیز ہوا میں نہیں اڑتی۔ اچھا اگر میں آپ کا یہ شک دور کر دیا، بولے پھر الحمدللہ ہم مان لیں گے، اچھی بات۔ بولے ایک لڑکے سے بولے کہ وہ جس کا پتہ نہیں تسمہ ناڑا کیا تھا، دیو بولے، اس سے لے کے بولے الا اللہ، بولے تو جسم کے ادھر آر پار ہو گیا، پھر الا اللہ بولے ادھر ہو گیا۔ اب لڑکے بولے حضور ایک مرتبہ پھر، بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ ادھر سے ادھر جا رہا، ادھر سے ادھر جا رہا۔ تو بولے محمد کا ذکر کر کے میں اتنا لطیف ہو گیا، ارے وہ تو ذات تھی نا۔ تو یہ ان کی کثافت، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، وہ لطیف سے لطیف تر ذات تھی، وہ لطیف سے لطیف تر ذات تھی، تو ان کے لیے اب تم خود بولے کہ جب لطیف ہے تو ہوا میں اڑ سکتی، تو کثافت تو میں ختم کر کے بتا دیا نا۔ تو تمہاری نظر میں میری کثافت ہے، مگر میری حقیقت میری لطافت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بزرگوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ ہوا میں اڑ گئے، خود حضرت مودود چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں پڑھا میں، آپ کے غریب نواز کے پیروں میں ہے، وہ سرکار مودود چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے آپ کے عمرے پہ، تو کعبۃ اللہ میں وہ بہت بڑے شیخ تھے، تو دیگر اکابر بزرگوں سے ملاقات ہوئی، تو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کس سلسلے میں بیعت ہے؟ بتایا کہ بھئی میں یہ سلسلے، تو اچھا بتائیے کہ آپ کے سلسلے کے کوئی بڑے پیر کا نام بتائیے۔ تو انہوں بولے کہ میرے پیروں میں ابراہیم بن ادھم ہے۔ تو بولے ابراہیم بن ادھم تو ہوا میں اڑتے تھے۔
آپ ان کے سلسلے کے سے بیت ہیں تو آپ کو کیا ملا ہوا ہے؟ اب دیکھیے بولے ابراہیم بن جبکہ ابراہیم بن ادم بھی ان سے 5-6 پش ان کے امیڈیٹ پیر نہیں تھے، 5-6 پش پہلے کے پیر تھے انہوں، تو بولے کہ ابراہیم بن ادم تو ہوا میں اڑتے تھے، پھر آپ کو کیا کچھ عطا ہوئی وہ دولت؟ بولے اور بول کو ہوا میں اڑ گئے۔ اب انسان اپنی سمجھ سے یہ باتوں کو نہیں مان سکتا، مگر وہ اس دنیا کے لوگوں کو جو ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو دیکھنے میں کثافت ہے، مگر وہ ذکر الہی سے اپنے نفس کو مار کے وہ کثافت ختم کر دیا، اور وہ پھر لطیف سے لطیف تر ذات ہو جاتی ہے، اور جب لطیف ہو گئی تو اس کے لیے ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ ذات لطیف ہے، بے وزن ذات ہے، وہ وزن ختم ہے۔ تو اس چیز سے تو بولے کہ جو جن ہیں وہ اجسام لطیفہ کا نام ہے، اور وہ بھی جو ہے جن بھی جو ہے لطیف، ان کی جو بناوٹ ہے، ان کی جو ترکیب ہے وہ لطیف ہے، تو وہ لطیف ہونے کی وجہ سے مختلف اشکال میں متبدل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اصل جو ہوا کی یعنی اجسام متخلقہ میں ہوا کی طرح گھس جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے جسم میں جن گھس جاتا۔ آپ بولے کیسا گھس؟ تو بولے بھائی وہ لطیف جو ہے، وہ لطیف، ان کی تخلیق کا مادہ لطیف ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے جسم میں گھس جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی لیے فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ، فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی اسلام، هو الہدا، صرف ہدایت وہی ہے، اس کے ماں سوا ضلالت محض اور خالص گمراہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی ہم سنتے یہ باتیں، مگر ہم کو چھوٹے شرک سے، خفی شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا داری چھوڑ دو، نہیں، آپ دنیا داری کرو، آپ اپنی زندگی شرع شریف کے حساب سے آرام سے جیو، مگر ہر شے میں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہو، جو بھی نعمت ہو یا زحمت ہو، جو ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو، اور اس میں برکتیں اور یا زحمت کا دفاع یا کسی ضرر کا دفاع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم ہمیشہ رجوع الی اللہ رہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی پائیداری ہے، ایمان میں پختگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے رشتے میں کو مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی ایک راہ عطا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اچھا، اور یہ بھی حکم ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سبحان اللہ۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ مطلب ہم لوگ زمین میں چلے گئے، خاک میں جا کے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، پھر ہم زندہ کیسا ہوں گے؟
تب اس کی مثال قرآن شریف سے صاف واضح ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد زندہ کیسا کرتا؟ بولے ابراہیم تو میرا نبی ہے، پھر کو یقین اس بات کا؟ بولے بے شک مولا میرا ایمان ہے، مگر یقین کے لیے بتا دے میرے کو، اطمینان قلب کے لیے، اطمئن قلب یعنی میرے قلب کے اطمینان کے لیے تو مجھے بتا دے۔ تو بولے اچھی بات ہے، کام کرو، 4 پرندوں کو لو، اس کو کاٹ لو، ان کے سر الگ رکھ لو، ان کے 4 دھڑوں کو پوروں کو ملا کے خیمہ کر دو۔ اور وہ 4 ایک قسم کے پرندے نہیں تھے، وہ 4 الگ الگ قسم کے پرندے تھے۔ ان چاروں کو جو ہے ملا لو، چاروں کا پورا جو خیمہ ہو جاتا، جو پورا مکس ہو گیا، اس کے پھر 4 ٹکڑے کر دو، 4 حصے کرو۔ تو اب کس کا حصہ کس میں ملا کیا پتا، کون سے پرندے کا حصہ کون سے پرندے کا، سب مل گئے ایک ساتھ۔ اب وہ 4 حصے تو چاروں میں ملے ہوئے تھے نا، وہ چاروں کو بولے کہ لے آ کے وہ چوٹیوں پہ رکھ دو، رکھ دیے۔ اس کے بعد بولے کہ بھئی ان کو آواز دو، وہ اڑتے ہوئے آ کے اپنے اپنے سروں سے لگ گئے۔ بولے ہم اللہ ہیں، ہمارے پاس قدرت ہے۔ تو اب چونکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں آپ کی روح اس کے پاس محفوظ رہتی ہے، آپ کا جسم خبر میں جاتا تو روح تو اس کے پاس محفوظ رہتی ہے، تو پھر وہ روح کو حکم دیتا کہ جاؤ اپنے جسم کو اٹھا کے لاؤ۔ تو وہ ہر روح جائے اپنا جسم اپنے جسم کو اٹھا، تو پھر جسموں کے ساتھ آپ پیش ہوں گے حساب کتاب کی دنیا میں۔ تو اسی لیے کہ بولے کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو صرف کن بولنا ہے، فیکون، بولے ہو جاؤ، ہو جاتی، کیونکہ ہمارے اختیار میں ہر چیز ہو جائے گی۔ وہ قیامت کا دن ہے، جب وہ مخلوق سے فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ، تو مخلوق کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، یقیناً اس کا سچ واقع ہونے والا ہے، اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ نفخ ثانی، ایک دن پھونکا گیا تھا تو کہ جب تخلیق ہوئی، فرمایا کہ بھئی کن فیکون، تخلیق ہوئی۔ اب پھر دوبارہ جو ہے قیامت سب ختم ہونے کے بعد میں پھر سور پہنچ جائے گا، تو پھر وہ لوگ دوبارہ وہ زندہ ہوں گے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں نفخ ثانیہ دوسری پھونک ہوں گی۔ جس اسرافیل پھونکیں گے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی ملکیت نہ ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی، ہر چھپے یعنی جو غیب ہے اور ہر ظاہر کو جاننے والا، اور وہی اپنی مخلوق میں حکمت والا، اور وہ باطن اشیاء کو ظاہر کی طرح جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو میری چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، میرے سے چھپی ہوئی ہیں جو میں نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا، ظاہر کا باطن کا، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے بولتے کہ جب قیامت ہو جائیں گی، جب سب ختم ہو جائیں گے، تو باقی رہیں گے 4 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ بلائیں گا کہ آئیے میکائیل فنا ہو جائیے، آئیے اسرافیل فنا ہو جائیے، اسرائیل فنا ہو جائیے۔ اب بچے جبریل علیہ السلام، بولے آئیے آپ بھی فنا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا اس کو فنا ہونا ہے، جو پیدا ہوا اس کو فنا ہونا ہے۔ تو یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ مخلوق ہے، تو لہذا فنا ہونا ہے، فنا ہو جائیں گے۔ تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہو کے فرمائیں گا کہ کون ہے زمین و آسمان کا مالک میرے سوا؟
بڑے بڑے دعوے کرتے تھے تم لوگ سب فنا ہو گئے نا، میرا دعویٰ سچا کیونکہ میں اللہ ہوں، باقی صرف میں رہوں گا۔ پھر اب انہیں حکم دیں گا تو پھر اب پورے خبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر وہ تمام لمبی تفصیل، حساب کتاب، پل صراط، وہ تمام اس کے بعد کی وہ دنیا شروع ہوں گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر چیز کا جاننے والا، ہمارے رتی برابر اچھائی اور رتی برابر برائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جو پکڑ کرنے والا ہے اور وہی اپنے کرم سے معاف کرنے والا ہے، اس کو ہمیشہ یہ خیال کو دماغ سے کبھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو آپ کو دیکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر جانیں تو میرا دعویٰ ہے آپ کوئی برائی نہیں کر سکتے، کوئی برائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ظاہر میں اگر آپ کو کوئی غلط حرکت ہو رہی، آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بابا آ رہے ہیں، آپ کی اماں آ رہے ہیں، یا آپ کا فلاں دوست آ رہا، تو آپ اس کے سامنے اچھا ہونے کے لیے فوراً وہ حرکت چھوڑ دیتے۔ تو ظاہر میں ماں باپ کے کسی دنیا داری کی، دنیا کے اچھے ہونے کی خوف میں، خواہش میں آپ ایک برائی کو چھوڑ دے رہے ہیں، اور اس خوف سے کہ بھئی بابا دیکھے تو ڈانٹیں گے، اماں دیکھے تو ناراض ہو جائیں گے، دوست دیکھے تو دوستی چھوڑ دیں گے، یہ بری حرکت سے بچ جاؤ، تو ان کے خوف سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک برائی سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ تو جو حی قیوم جس کی ذات ہے اور جو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا، تو اس کو آپ اس سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہیں بھی تو دیکھ رہا نا آپ کو، اور اس کا دیکھنا تمہارے ماں باپ دوست سب سے دیکھنے سے زیادہ بہتر دیکھنا ہے۔ جب بندہ یہ خیال کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا، تو انہیں کوئی غلطی برائی کی طرف تصور بھی نہیں جا سکتا، خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا۔ خوف سے کہ پھونک کے بارے میں کیا ہے، تو سور یعنی پھونک، تو اس کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان یہ ہے کہ سور یعنی جو پھونک ہے، اصل میں ایک نرسنگا اور خرنا کو کہتے ہیں، جس میں پھونکنے سے ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں وہ مخصوص نرسنگا مراد ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا، ایک بار تو اس وقت جب قیامت آنے کو ہوگی اور اس سور کی آواز سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوسری بار اس وقت جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ مسند احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کی کتاب ہے امام احمد کی، اس میں ہے کہ ایک صحابی نے کے سوال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سور ایک نرسنگے جیسا ہے جو پھونکا جائے گا، اور طبرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بڑا ہے، اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس میں سے 3 پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جناب باری حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ پھونک دیں گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے یہ سور بحکم رب دیر تک برابر پھونکا جائے گا۔ اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَحِيَّةً وَاحِدَةً،
اچھا، یعنی انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس شور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھرتھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بھی زبردست طوفان میں موجوں میں ادھر ادھر ہو رہی ہو۔ زمین کی یہ کیفیت ہوں گی اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں چلا رہی ہیں۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے، یوم ترجف الراجفہ، اس دن زمین جنبش میں آئے گی اور بہت ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیچھے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواد باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ یعنی امن کی جگہ ان کو نظر نہیں آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، اب تو ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگا گا، دل الٹ جائیں گے اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں اور سورج و چاند بے نور ہو گیا ہے۔ ہاں اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ وَفَزَعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، یعنی زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا، یہ تو عذاب ہے جو اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام و سکون سے کیسے بیٹھا رہوں، آرام و سکون سے کیسے بیٹھا رہوں جبکہ سور پھونکنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکنے کے لیے منہ میں دبائے ہوئے ہے، اپنا کان بارگاہ حق جل مجدہ کی طرف لگائے ہوئے ہے، جب بھی حکم صادر ہو فوراً پھونک دیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ میں کیسے سکون سے رہوں، کیونکہ اب مجھے یعنی خوف ہے کہ کب سور پھونکے جائے گا، کیونکہ ان کو دے دیے ہیں، اب حکم کا انتظار ہے کہ پھونک مارو، تو پتہ نہیں کس لمحے پھونک ہوگی اور یہ تمام چیز ختم ہو جائیں گی، تو میں کیسے سکون سے بیٹھوں۔ تو اس طریقے سے یہ خوف رکھنے والے متقی لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ آرام سے بیٹھ گئے کہ بھئی کل دیکھ لیں گے اپنا کر لیں گے سب، نہیں نہیں نہیں، انہوں ہر لمحہ اس خوف میں کہ کسی لمحے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے، تو ہر لمحہ میں اس کے لیے تیار ہوں، ہر لمحہ میں یاد الہی میں مصروف رہوں، تاکہ میں اگر وہ پھونکی بھی جائے تو میں کم سے کم غفلت کی دنیا میں نہ رہوں، کہ میں اس وقت اس کی یاد میں مصروف رہوں، اور پیشانی جھکائے ہوئے بالکل تیاری کی حالت میں اور انتظار کر رہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی آفت اور سختی کے وقت کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آفت و مصیبت آئے تو بس حق تعالیٰ ہی کی طرف لو لگاؤ،
ہمیشہ اپنی نظر اللہ پہ رکھو، لو لگاؤ، اسی کی بارگاہ میں التجا کرو اور اسی کے فضل و کرم پر بھروسہ و اعتماد رکھو۔ نیز یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ الحمدللہ آج 71، 72، 73 آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے 74 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدقے میں قرآن کریم کی آیات پاک کی عزت کا واسطہ اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، تمام اولیاء کاملین کے طفیل سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم کو دین پر چلنے کی اور اس پہ سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔